بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائبریری پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. یہ سیکنڈ سیمسٹر ہے اور سیکنڈ لیکچر ہے کس چیز کا؟ لائبریری آٹومیشن کی. یعنی لائبریری کی آٹومیشن آپ نے کس طرح کرنی اور کس کس فیلڈ پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. لائبریری آٹومیشن پلاننگ یہ کیا چیز ہے؟ پلاننگ از اے سسٹمیٹک پروسیس ٹو کریٹ اور ڈیولپ آف اینی اسپیسیفک پروجیکٹ. پلاننگ کیا چیز ہے؟ پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ ایک پروجیکٹ میں اسپیسیفک گول کو آپ کریٹ کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پلاننگ. In the sense of library automation planning, a thorough study of library existing system as well as library vision is necessary to enable you to prepare a good technology plan and project proposal. کیا کہہ رہے ہیں کہ لائبریری سائنس میں یا لائبریری آٹومیشن میں پلاننگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے لائبریری کو اسٹڈی کریں جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اور جو سروسز آپ دے رہے ہیں آپ اس کو اسٹڈی کریں اور اپنی لائبریری کی ویژن اور فنکشن اور پرپس کو آپ دیکھیں. اس کے مطابق آپ ٹیکنالوجی کو پلان کریں اور پروجیکٹ پروپوزل بنائیں. ٹھیک ہے. یہ ہے لائبریری آٹومیشن پلاننگ. Who should be planned of library automation؟ یہ کام کس کا ہے؟ یعنی کون یہ کام کرے گا کہ لائبریری کے لیے آٹومیشن پلان کرے؟ پلاننگ کام کس کا ہے؟ یہ ہے لائبریری اتھارٹی کا. ایک اتھارٹی بنائے گا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. وہ یہ کام کرے گا. لائبریری کمیٹی بنائے گا. لائبریرین اور لائبریری اسٹاف اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. کمپیوٹر اسپیشلسٹ اور انجینئر اس میں ہوگا. یہ دیکھیں چونکہ یہ کام آٹومیشن کا ہے تو لائبریری کا پورے جو اتھارٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے لائبریری اتھارٹی کہ یہ پوری انسٹیٹیوٹ سے اس میں بندے شامل ہوں گے. لائبریری کمیٹی پھر بنے گی. ٹھیک ہے. جس میں وہ لوگ شامل ہوں گے. پھر اس میں لائبریرین یا لائبریری کا بندہ اس میں لازماً ہوگا اور ایک کمپیوٹر کا آدمی بھی ہونا چاہیے. بے شک وہ لائبریری کا بندہ ہو یا کسی اور اس کا، لیکن جو کمپیوٹر سمجھتا ہو، جو کمپیوٹر پہ کام جانتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ ان چار بندوں کا ہے. یہ چار اتھارٹیز ہے، یہ چار لوگ ہیں، یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. آگے اسٹیپس فار پلاننگ لائبریری آٹومیشن. وہ جو کمیٹی تھی اس کا کام کیا ہے؟ وہ کس طرح اپنا کام سٹارٹ کرے گا؟ پلاننگ کس طرح کریں گے؟ آبجیکٹیوز اور ویژن، یعنی لائبریری کی آبجیکٹیوز اور ویژن کو مد نظر رکھیں گے. پریزنٹ اسٹیٹس آف لائبریری، لائبریری جو جس حالت میں ہے، جو سروسز اس کے ہیں وہ ہے، اس کو آپ کنسیڈر کریں. ریکوائرمنٹ گیپ. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں. فیزیبلٹی کریں. فیزیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی چیزیں، کون سی جو ایریاز ہے اس کو آٹومیشن کرنی ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. آپ فیزیبلٹی رپورٹ تیار کریں. ٹیکنالوجی پلان، آپ کے پاس جو کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو کیا پروپوزل دے رہے ہیں، وہ کس طرح وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کنسیڈریشن آپ لیں. پروجیکٹ پروپوزل بنائیں پھر. ٹھیک ہے. اپروول فار دا پروپوزل اور ہائی اتھارٹی سے آپ پھر اس کی اپروول لے لیں. تو یہ اسٹیپس ہے آپ لائبریری آٹومیشن کی. یعنی یہ اسٹیپ آپ پلان کریں گے، وہ کمیٹی جو بن جاتی ہے. آبجیکٹیوز اور ویژن، یہ کیا چیز ہے؟ A vision is a dream. It is vivid picture of the what you would like your library to become in the near future. یعنی یہ آپ نے لائبریری کی جو آٹومیشن کرنی ہے کس چیز میں کرنی ہے، کیا چیزیں آپ نے آٹومیٹک کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں فیوچر میں، اس کو کنسیڈر کریں. It is based on the mission of your library, the needs of your library and the trend in the library service. A vision provide direction and philosophy for the future. یہ دیکھیں
اگر ایک لائبریری چلڈرن لائبریری ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس میں زیادہ تر جو مواد ہوں گے مٹیریل ہوں گے وہ چلڈرن کے حساب سے ہوں گے اور چلڈرنس کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹ اس کی ویژن اور آبجیکٹیوز بھی چلڈرن کے لیے ہوگی اور اس کے مطابق آپ نے پھر پلان کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, آگے جائیں. پریزنٹ اسٹیٹس آف لائبریری کا کیا مطلب ہے؟ اے سسٹم اسٹڈی ان conducting to assess the library status and needs. It involves all the following issues. یہ present status کا مطلب یہ ہے کہ nature of library and its purpose, کون سی لائبریری ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, ٹوٹل کلیکشن آف لائبریری, کتنی لائبریری کی کلیکشن ہے اور یہ کتنی بلکی ہے, کتنی بڑی لائبریری ہے, چھوٹی لائبریری ہے. ٹھیک ہے, نمبر آف یوزر کتنے ہیں, ڈیلی سرکولیشن کتنی ہے, ڈیلی کتنے بک ایشو ریٹرن ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیلی سرکولیشن. نمبر آف ملٹیپل لنگول ڈاکومنٹس, انہیں کتنے الفاظ میں اس میں ڈاکومنٹس پڑھی ہیں, انفارمیشن پڑھی, انفارمیشن سروسز, کون کون سی سروس اویلیبل, اسٹاف کتنا ہے, ورکنگ پروسیس آف لائبریری, یوزر نیڈس, اور جو لائبریری کے اسٹاف جتنی لائبریری کے کام ہے اور یوزرز ہے اس کی نیڈس کو بھی, ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں کہ پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے. سورسز آف ڈیٹا, یعنی آپ نے ڈیٹا کے سورسز کو بھی دیکھنا ہے, کس طرح, اسٹیٹسٹک, اسٹاف پروفائل, پیٹرن پروفائل, پالیسیز, پروسیجرز, فنڈامنٹل اسپیسیفکیشن. اسٹیٹسٹک کا کیا مطلب؟ اسٹیٹسٹک کا مطلب ہے کہ کتنے بک ایشو ہوتی ہیں, کتنے بک ریٹرن آتی ہیں, کتنے اس میں لاسٹ ہوتی ہیں, کتنا فنڈ آیا تھا, اس پہ ہم نے کتنی پرچیز کی, کن چیزوں کے لیے فنڈ آیا تھا, کس چیزوں میں کتنی فنڈ استعمال ہوئی ہے, کس چیزوں کی ہمیں اور ضرورت ہے فیوچر میں, یہ سارا اسٹیٹسٹک ہے. اسٹاف پروفائل, ہمارے پاس کتنے بندے ہیں, کیا اس کے کام ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا سب کچھ اس کو سورسز آف ڈیٹا ہے. ریکوائرمنٹ گیپ, by comparing the actual status with the objectives of the product, the system requirement can be determined. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی لائبریری کے یوزر کتنے آ رہے ہیں, کیا اس کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کس طرح مطلب فلفل کریں گے, اس کو کہتے ہیں ریکوائرمنٹ گیپ. اچھا, فیزیبلٹی. Immediately after the analysis and design of the system has been completed, a feasibility study must be conducted. It is designed to answer. یعنی feasibility کس لیے ہم کنڈکٹ کرتے ہیں, is the process system possible, کیا یہ proposed system جو ہے نا یہ possible ہے, is it necessary, کیا یہ ضروری ہے جو ہم نے سسٹم ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. what other options are available, اس کے علاوہ کون سے آپشن ہیں. is it affordable, کیا یہ ہم اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, the end product of feasibility study is report to management, اور پھر آپ ہائی اتھارٹی کو رپورٹ کریں اس کا. ٹیکنالوجیکل پلان. The technological plan should be written documents contain vision, goals and objectives of library, component of the project in the term of need to archive the vision, specification for your system requirement, financial estimate, action plan, timetable for the project. یعنی ایک خاص ٹائم میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے, اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل پلان. آگے پروجیکٹ پروپوزل. ٹھیک ہے, پروجیکٹ پروپوزل شوڈ بی بیسڈ آن دا ٹیکنالوجیکل پلان. پروجیکٹ پروپوزل شوڈ بی prepared for presentation to funding agency. یعنی آپ اس کو پریزنٹ کریں کہ ہمیں اتنی فنڈ اس پروجیکٹ کے لیے چاہیے. ریکویسٹ فار پروپوزل. ٹھیک ہے, RFP, request for proposal, is a formal request for a bid from supplier of the library system. یعنی یہ کیا چیز ہے, یہ ہے ایک ریٹن پروپوزل جو ہائی اپس کو آپ
بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹن RFP, request for proposal, approval, request quotation, receiving proposal from vendor, evaluating proposal, preparing short. یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے، اس کی ہمیں منظوری چاہیے، یہ اتنے ٹائم میں ہم کمپلیٹ کریں گے، یہ چیزیں اس میں انوالو ہے، یہ سروسز ہم اس کو پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اپروول، فنڈنگ اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا، یہ سارا ریکویسٹ فار پروپوزل. سلیکشن آف ہارڈ ویئر، آپ نے کم از کم کون سی چیزیں آپ نے ہارڈ ویئر کے طور پہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. Pentium 4 کم از کم کمپیوٹر ہو، 64 MB ریم ہو، 4 GB ہارڈ ڈسک ہو کم از کم، یہ منیمم ہے. 150 MB کارٹریج ہو، ٹیپ. ٹھیک ہے. فلاپی ڈرائیو ہو، CD ڈرائیو اس میں ہو، USB کارڈ ہو یا پن ہو. یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں ٹیلی فون کنیکشن وغیرہ، بار کوڈ اسکینر ہو، اسکینر پرنٹر ہو، کیبل ہو، موڈیم وغیرہ، یہ ان سب چیزوں کی یہ ہارڈ ویئر ہے، یہ ان کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ جب ہم پلاننگ کریں گے لائبریری آٹومیشن کی، اس کی اور امپلیمنٹیشن، اس میں ان چیزوں کی، اس ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے. سلیکشن آف سافٹ ویئر، اب سافٹ ویئر چونکہ ہم نے تو چلانا بھی ہے کام. ٹھیک ہے. ہارڈ ویئر میں سافٹ ویئر بہت ضروری ہے، اس پہ ہم اس پہ کام کریں گے اور اس میں ہم اپنا ڈیٹا فیڈ کریں گے. ٹو ڈٹرمائن دا بیسٹ پیکیج فار آور لائبریری، اینالائز اینڈ آئیڈینٹیفائی آور نیڈز اینڈ میجر. یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے کہ آپ کی لائبریری کو دیکھیں کہ اس کے لیے کون سا سسٹم اور کون سا سافٹ ویئر مطلب اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت مہنگا سافٹ ویئر آپ لیں جو آپ کے ریکوائرمنٹ سے بہت اوپر ہو. آپ اتنا وہ یوز کریں اور اتنا فنڈ لگائے جو آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نیر 10-20 سال تک یا کم از کم 5 سے 10 سال تک آپ کے فیوچر میں دوبارہ اس کی ضرورت نہ پڑے، یعنی 5-10 سال نیر فیوچر تک بھی کام کر لیں. ایٹ پریزنٹ lot of library software are available in the market in which we can choose any software that will be fulfill the vision and objectives of the library. دیکھیں نا، اپنی لائبریری کی ویژن اور آبجیکٹیوز کو دیکھیں، اس کے مطابق آپ سافٹ ویئر کو سلیکٹ کریں. لائبریری آٹومیشن اب امپلیمنٹیشن پہ آ جاتے ہیں. اس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. جتنے ہم نے پروجیکٹ بنائے ہیں، پلان کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کس طرح کریں. امپلیمنٹیشن انکلوڈ آل ایکٹیویٹیز آفٹر مینجمنٹ has decided to automate the library and approve the plan. ٹھیک ہے. یہ ہائی اتھارٹی جب آپ کو اپروول دے گی، ٹھیک ہے، تو آپ اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آفٹر پرچیزنگ our system we must take it operational. Thus even before we purchase our system we must design implementation strategy which should include allocating resources, implementation for hardware, software, data conversion, implementation for system, maintenance, training, making changes as necessary. یہ implementation ہے نا، اس میں یہ 7 جو ہم نے اسٹیپس، یہ جو 7 اسٹیپس ہے، یہ 7 اسٹیپس، یہ اس کے ذریعے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جس پروجیکٹ کی ہم نے منظوری لی، ٹھیک ہے، وہ جو پروپوزل ہم نے سینڈ کیا تھا، جس کی منظوری آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے اس طریقے سے پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. نمبر 1 ہم نے آگے پڑھنا ہے ایلوکیٹنگ ریسورسز کو ہم نے ایلوکیٹ کرنا ہے. ریسورسز انکلوڈ ہارڈ ویئر اینڈ نیٹ ورک آف دا ڈیٹا اینڈ اسٹاف ایٹسیٹرا. یہ سارا جو ہے نا، یہ ہمارے ریسورسز ہے. بندوں کو کہاں کس بندے کو لگانا ہے، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر، نیٹ ورکنگ کا کام، ڈیٹا فیڈ کرنا، یہ سارا کام جو ہے نا، یہ ایلوکیٹنگ آف ریسورس ہے. یہ کس نے کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کس ٹائم پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. The layout of network must be designed. Identify each of the service, put necessary hardware in place. For example, if you put the computer at the circulation disk to be able to carry out the circulation function, the same is true for acquisition,
accessioning, cataloging, serial control, references, etc. For every service offered, there should be a computer available. In certain cases, these functions can be shared hardware. یہ کہہ رہے کہ آپ نے جتنی بھی سروسز دینی ہے ایٹومیشن کے ذریعے اس کے سامنے آپ کمپیوٹر رکھیں اور ہر ایک ڈیوائس میں آپ اس کو اویلیبل کریں سروسز کو. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی دا سرور اینڈ اور اس کے سامنے لکھ لے کہ یہ جو سروس میں لائبریری دے رہی ہے کس لیے ہے. ٹھیک ہے. شیئر سروسز اسکیننگ پرنٹنگ وغیرہ یہ فوٹو کاپی وغیرہ یہ سروسز بھی آپ دے سکتے ہیں لائبریری میں. ٹھیک ہے. آٹومیشن میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ دیکھیں ریفرنس سروس, کیٹلاگنگ, سرکولیشن, ایکوزیشن, سیریل فائل سرور ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے. جس طرح اوپیکس کی مثال ہے. امپلیمنٹیشن فار ہارڈ ویئر کو آپ امپلیمنٹ کس طرح ٹائم اینڈ ٹو ٹائم چیکنگ آف آل کمپیوٹر اسٹیشنز, چیکنگ آف آل ہارڈ ویئر. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کام کر رہے ہیں, ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ اس کی اوور ہالنگ کرے, اس کی ٹیوننگ کرے, اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو آپ اس کو ریموو کریں ایکسپرٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے. فرنیچر وغیرہ چیک کرنا یہ سارا جو ہے نا یہ ہارڈ ویئر ہے. امپلیمنٹیشن آف سافٹ ویئر کو بھی آپ اپڈیٹ کریں. اگر کوئی فائل اس میں مسنگ ہو دوبارہ اس کو ریڈم لوڈ کرے, اپڈیٹ کرے, آن لائن اپڈیٹ کرے. ٹھیک ہے. ٹائم یہ دیکھیں ڈیٹرمائن دا پرابلم ریلیٹڈ ود سافٹ ویئر اینڈ موونگ دی ٹائم اینڈ ٹو ٹائم ٹیسٹنگ اینڈ میجر آف آل دا ماڈل اینڈ سافٹ ویئر امپرومنٹ اینڈ چینجز ان لائبریری سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. آگے ڈیٹا کنورژن کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹا کنورژن آف مینول ریکارڈ ٹو کمپیوٹر ریڈیبل فارم, یعنی اپنے ڈیٹا کو کمپیوٹر پہ لانا یہ سب سے مشکل کام ہے. ڈیٹا کنورژن آف کمپیوٹر ریکارڈ ٹو کمپیوٹر ریڈیبل فارم, چیکنگ آف فارمیٹنگ آف ببلیوگرافیکل ڈسکرپشن اینڈ آف ڈاکومنٹ, اسٹینڈرڈائزیشن آف ڈیٹا اکارڈنگ ٹو دا ماس 2 Z39.50. یہ ایک پروجیکٹ تھا Z39.50, یہ ایک پروجیکٹ تھا ماس 2 کا. ٹھیک ہے. اس کی مثال اس نے دی ہے. صحیح ہے. تو یہ ڈیٹا کنورژن, یہ ڈیٹا کنورٹ کرتا ہے اس میں. آگے امپلیمنٹیشن فار سسٹم مینٹیننس. اب سسٹم کو آپ نے مینٹین بھی رکھنی ہے. کس طرح؟ انوائرمنٹل کیئر آپ نے رکھنی ہے. کس طرح؟ سن لائٹ سے بچانا ہے, ایئر, واٹر, ڈسٹ, اس کا خیال رکھنا ہے. ڈیٹا سیکیورٹی کیا چیز ہے؟ ہیکر سے بچانا ہے, وائرس سے. ٹھیک ہے. انسائڈرز, ادرس. یہ آپ نے سسٹم کو مینٹین رکھنا ہے. ٹریننگ بہت ضروری ہے. کس نے یہ کام کرنے ہیں, کون اس کے لیے ٹریننگ کرے گا. ٹھیک ہے. اور ٹریننگ دو قسم کے ٹرینرز ہے. ایک تو وہ ٹرینر جو آپ کے کام کریں گے, ایک وہ جو بندے یوزر آتے ہیں اس کو اگر کمپیوٹر چلانا نہ آتا اس کو اتنا سمجھا دے کہ ہمارا سسٹم یہ ہے, اس طرح ہم سرچ کریں گے, یہ آپ اس طرح اس کو استعمال کریں گے. اس کو یہ دونوں ٹرینر میں شامل ہیں. ڈیفیکلٹی ان امپلیمنٹیشن لائبریری آٹومیشن, مسائل ہے اس میں, بہت سے مسائل اس میں آ سکتے ہیں. جب آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنے پروجیکٹ کو تو آپ کو کئی مسائل سامنے آئیں گے آپ کے سامنے. لیک آف سٹاف پریپریشن فار آٹومیشن پروجیکٹ, یعنی آپ کا سٹاف جو ٹریننگ کے لیے آپ بھیجیں گے یا ٹریننگ کریں گے, آپ ان کو کہیں گے ٹرین, تو کوئی بھی اس کے لیے ریڈی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ آپ کو سٹاف کا مسئلہ آ سکتا ہے. ڈیٹا کنورژن مسئلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیک آف ریسورسز اینڈ ایکسپرٹیز, آپ کو ریسورسز اور ایکسپرٹ یعنی فنڈ کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپرٹ کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر کا بندہ نہ ہو, بہت ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. ٹرن آؤٹ ٹو بی مور ایکسپینسو, یہ آپ کو یہ جو کام ہے, یہ پروجیکٹ ہے, یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. لیک آف ایڈمنسٹریٹو سپورٹ, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہائی اپروول, آپ کو اتھارٹی آپ کو اپروول ہی نہ دے. ٹھیک ہے.
کی فیکٹرز فار سکسیزفل امپلیمنٹیشن، یعنی سکسیزفل امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو کئی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، کون سی؟ سپورٹ فرام ایڈمنسٹریشن، یعنی آپ کی پروجیکٹ تب کامیاب ہوگی جب آپ کو سپورٹ ملے گی ایڈمنسٹریشن کی، یعنی ہائی اتھارٹی آپ کو سپورٹ کرے. اسٹاف کمپیٹنس، آپ کا اسٹاف کمپیٹنٹ. کنسیڈریشن آف یوزر ریکوائرمنٹ، آپ کی جو یوزر ریکوائرمنٹ ہو آپ کے ذہن میں ہو، یعنی آپ کو پتہ ہو اپنے یوزر کی ریکوائرمنٹ کا. پریزنس آف انفراسٹرکچر، آپ کے پاس ایسی جگہ ہو، اسپیس ہو، ایسے فرنیچر ہو، ایسے ڈیوائسز ہو جس کو آپ امپلیمنٹ کرے اس اپنے پروجیکٹ کو. اویلیبل ڈیٹا، ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہو جس کو آپ کنورٹ کریں ڈیجیٹائز فارم میں. ایکسیلنٹ مینیجیریل اسکل فرام دا، آپ کے ایڈمنسٹریٹر میں وہ اسکل بھی ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے اسٹاف سے کام لے سکیں. یوزر انٹرفیس یعنی یوزر انٹرفیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو یوزر ہے وہ کیا آپ اس سسٹم کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یوزر انٹرفیس. تھینک یو.